MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. یہ آیت کریمہ جن کی میں نے تلاوت کی ہے گزشتہ 3 خطبات کا بھی عنوان بنی رہی ہیں. آج کا عنوان بھی یہی ہے اور آئندہ بھی شاید 1-2 خطبات میں یہی مضمون چلے. ان آیات کی روح یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں آگ کے گڑھے پر جب تم کنارے تک پہنچ گئے تھے وہاں سے کھینچ کر اسے بچا لیا ہے. اور اس بچانے کی علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ تمہارے دل پھٹے ہوئے تھے، تمہیں ایک ہاتھ پر ایک دل کی دھڑکن کی طرح اکٹھا کر دیا اور تمہیں الف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے دلوں میں آپس میں محبت کے رشتے باندھے، یکجان کر دیا. بس اس نعمت کو اب کبھی بھلانا نہ اور ہاتھ سے چھوڑنا نہ. اگر تمہارا آپس کا باہمی ربط، محبت اور باہمی تعلق دوبارہ کسی وجہ سے منعقد ہو گیا، اگر پھر آپس میں اختلاف پیدا ہو گئے، ایک دوسرے سے پرے ہٹنے لگے، تو اس کا انجام وہی ہے جہاں سے تمہیں کھینچ کر واپس لایا گیا.
یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کا کنارہ. بس قوموں کے اتحاد کے بعد جب وہ افتراق اختیار کیا کرتی ہیں تو ان کا انجام وہی انجام ہے جہاں سے قرآن کریم نے بات کا آغاز فرمایا ہے. اس پہلو سے یہ مضمون غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے اور میں حدیث اور سنت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ باہمی محبت کو فروغ دینے والی کون سی باتیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی مجسم نعمت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں نازل ہوئے تو خدا تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے بکھرے ہوئے دلوں کو کیسے اکٹھا کیا تھا. وہ اخلاق حسنہ تھے جنہیں اخلاق مصطفی بھی کہا جا سکتا ہے. دعائیں اور عبادت ایک اپنا مقام رکھتی ہیں لیکن دعاؤں اور عبادت کے نتیجے میں وہ اخلاق والی قومیں پیدا ہوتی ہیں جو انبیاء سے اخلاق سیکھتی اور ویسے ہی رنگ اختیار کر جاتی ہیں. چنانچہ قرآن کریم ان کا ذکر رسول سے الگ نہیں فرماتا بلکہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، اور پھر سب صفات اکٹھی بیان فرماتا ہے. بس یہ وہ مضمون ہے جس پر میں حدیث اور سنت کے حوالے سے روشنی ڈال رہا ہوں تاکہ جماعت جو مدتوں کے انتظار کے بعد 13 صدیوں تک امت کے دربدر پھرنے اور متفرق ہوتے چلے جانے کے بعد پھر خدا نے آسمان سے وہ رابطہ اتارا جس سے ایک دفعہ پھر حبل اللہ پر ہمارا ہاتھ پڑ گیا. اور حبل اللہ پر ہاتھ پڑے بغیر یعنی اللہ کی رسی کو تھامے بغیر متفرق اور منتشر قومیں اکٹھی نہیں ہوا کرتی. بس اس نعمت کی قدر کرو اور کسی قیمت پر بھی حقیقت میں جان بھی جائے تو اس رسی کو ہاتھ سے جانے نہ دو. اور جو بھی جماعت میں افتراق کی باتیں کرتا ہے یا اس کے رویے سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں وہ جان لے کہ وہ خدا کی اس تقدیر کے برعکس رخ اختیار کیے ہوئے ہے اور ایسے لوگوں سے ہمیشہ جماعت کو خطرہ درپیش رہے گا. یہ جو مضمون ہے یہ بہت وسیع اور بلند بھی ہے اور گہرا بھی، لیکن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشکل مضامین کو اپنی ذات میں آسان کر کے دکھا دیا. وہ بڑے بڑے اعلیٰ اخلاقی مراتب جن کے متعلق درس دینے والے فلاسفر درس دیتے رہے اور دیتے رہیں گے مگر سمجھا نہ سکے اور ان چیزوں کو اخلاق میں رائج نہ کر سکے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الجھے ہوئے مشکل مسائل کو چھوٹی چھوٹی سادہ پیاری دل لبھانے والی باتوں کی صورت میں بیان کیا اور اپنے کردار سے ان باتوں کو ایسا سمجھایا کہ وہ اخلاق آپ کے دیکھنے والوں کے دل پر نقش ہوئے، ان کے خون میں رگ و پے میں سرایت کر گئے اور ساری زندگیاں ان کی ذات اور ان کے کردار میں جاری اتاری رہے. پھر انہوں نے وہی اخلاق آئندہ نسلوں میں منتقل کیے. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس میں انقطاع بھی ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان مجددین کو بھیجا جن کے ذریعے خاص الہی فضل کے نتیجے میں سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر جاری فرمایا گیا. یہ سلسلہ اسی طرح ٹوٹتا اور پھر جڑتا ہوا تاریخ میں آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ آیا جبکہ مسلمان را مسلمان باز کردن کی تقدیر پوری ہوئی. خدا نے مسلمانوں کو دوبارہ مسلمان بنانے کا فیصلہ فرما لیا. یہ اس مضمون کی تفصیل ہے، تفصیل یا اختصار سے اس مضمون کا خاکہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہی احمدیت کی سب سے بڑی صداقت کی دلیل ہے. جماعت احمدیہ ایک ہی جماعت ہے عالم اسلام میں جو ایک ہاتھ پر اکٹھی ہے. جماعت احمدیہ عالم اسلام میں ایک ہی جماعت ہے جو 140 ممالک میں منتشر پھیلی ہوئی ہونے کے باوجود پھر بھی ایک جمعیت رکھتی ہے، ایک مرکز رکھتی ہے، اور دور دور پھیلے ہوئے احمدیوں کے دل بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ایک تکلیف کسی احمدی کو خواہ پاکستان میں پہنچے، خواہ بنگلہ دیش میں
ہندوستان میں یا کسی اور ملک میں، اس تکلیف کی جب بھی خبر دنیا میں پھیلتی ہے، جماعت احمدیہ خواہ دنیا کے کسی ملک سے تعلق رکھتی ہو، یوں محسوس کرتی ہے کہ یہ ہماری ہی تکلیف ہے۔ اور عجیب اتفاق ہے، اتفاق تو نہیں، یعنی خدا کی تقدیر کا حصہ ہے کہ جیسے میں آپ کے لیے غمگین ہوتا ہوں، جماعت میرے لیے غمگین ہوتی ہے کہ اس غم سے مجھے زیادہ تکلیف نہ پہنچے، اور ہر ایسے موقع پر مجھ سے تعزیت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ایسی سادگی اور بھولے پن سے جیسے وہ اس بات پر مقرر کیے گئے ہیں کہ میری دلداری کریں۔ چنانچہ اسیران راہ مولا کے معاملے میں مسلسل ہمیشہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ مجھ سے ہمدردی کرتے رہے، فکر کا اظہار کرتے رہے، یہاں تک کہ مائیں بچوں کے حوالے سے لکھتی رہیں کہ جب آپ ان کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے تو ہمارے بچے بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایک ماں نے لکھا کہ بچہ رو پڑا، اس نے رومال نکالا اور دوڑا دوڑا گیا کہ میں میرا ذکر کر کے کہ ان کے آنسو پہنچوں۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ اللہ کے اعجاز کے سوا ممکن نہیں۔ اس مادہ پرست دنیا میں کوئی ہے تو دکھائے، کہاں ایسی باتیں ہیں؟ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا اعجاز ہے، اور اسی آیت کے حوالے سے میں اس اعجاز کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے آن حضور کو مخاطب کر کے کہ تجھ میں طاقت نہیں تھی مگر مجھ میں طاقت تھی، اور میں نے تیرے ذریعے یہ معجزہ دکھایا۔ تیری ذات میں یہ طاقت نہیں تھی مگر خدا کے ساتھ جب تیری ذات ملک ہو گئی اور خدا نے جب تجھ میں انفاس قدسی پھونکے تو اس کے نتیجے میں تو وہ نعمت بن گیا جس نعمت کے ذریعے تمام بکھرے ہوئے، ایک دوسرے سے کٹے ہوئے، ایک دوسرے کے دشمنوں کو ایک ہاتھ پر دوبارہ باندھنے کے انتظام ہوئے۔ اور اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو یہ لوگ آگ میں جھونکے جانے کے لائق تھے، آگ کے کنارے تک پہنچے ہوئے تھے۔ وہاں سے خدا فرماتا ہے میں نے تمہیں کھینچ کر امن کی جگہ عطا کی، ایک دوسرے کی محبت میں باندھ دیا، بس پھر ایسی حرکت نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے تو آگ کے سوا تمہارا کوئی انجام نہ ہوگا۔ اس مضمون کو جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، خصوصیت سے اس زمانے میں بیان کرنے کی ضرورت اس لیے درپیش ہے کہ ہم اب کثرت کے ساتھ پھیل رہے ہیں، اور آسمان پر یہ بات جو پہلے میں کہا کرتا تھا کہ لکھی گئی ہے، اب وہ ابھر کر روشن تحریروں کی صورت میں سامنے آ گئی، اور آسمان سے جن پھلوں کے وعدے دیے گئے تھے وہ پھل ہم اپنے اوپر برستے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی سال ایسا نہیں گزر رہا جس میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ تبلیغ کی رفتار نہ بڑھ رہی ہو اور نئی نئی قومیں داخل نہ ہو رہی ہوں۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جس میں نئے نئے لوگوں کی آنے کی خوشخبری نہ ملتی ہو۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جبکہ کثرت کے ساتھ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر شکروں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے مجھے یہ اطلاعیں نہیں بھیجتے کہ ہم نے ایسے ایسے اعجاز دیکھے ہیں کہ ہماری روح تمام تر سجدہ ریز ہو چکی ہے، ایسے ایسے اعجاز دیکھے ہیں کہ ان کی لطف کو بیان کرنے کی ہمارے قلم میں طاقت نہیں۔ ہم لا علم، نا تجربہ کار، محض اس وجہ سے میدان تبلیغ میں نکلے کہ آپ نے کہا تھا کہ آج اللہ تم سے یہی چاہتا ہے کہ تم میدان تبلیغ میں نکل کھڑے ہو۔ ہم نے ہتے لوگ، ہمارے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں تھا، مگر اللہ نے ایسی ایسی برکتیں ڈالی آوازوں میں کہ جہاں سے کوئی توقع نہیں تھی وہاں سے بھی خدا کے فضل سے لبیک لبیک کہتے ہوئے لوگ ذوق در ذوق احمدیت میں داخل ہونے لگے۔ بس یہ جو رونما ہونے والا معجزہ ہے یہ کسی ایک جگہ کا نہیں، کسی ایک ملک کا نہیں، کل عالم میں یہی ایک عجیب کیفیت ہے جو فضا میں پیدا ہو چکی ہے، اور اس کیفیت سے جماعت کے دل اس طرح نشے میں مخمور ہیں کہ تمام دنیا کے جماعت میں جو کام کر رہے ہیں تبلیغ کا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً جیسے ہم مدہوش ہو چکے ہوں۔ اب انہوں نے ظاہری شراب کا مزہ تو نہیں چکھا مگر ان کی طرز کلام بتاتی ہے، ان کی تحریر بتا رہی ہوتی ہے کہ جو ان کو مزہ ہے وہ دنیا کے شراب پینے والوں کا تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔
بعض لوگ کہتے ہیں اب ہماری زندگی میں اور کوئی مزہ نہیں رہا، بس یہ دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ خدا کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں اور آسمان سے گرتے ہوئے پھلوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے سینوں سے لگائیں، اپنی جھولیوں میں محفوظ کریں اور آئندہ پھر اسی کام پہ روانہ ہو جائیں۔ بہت سے ایسے داعی اللہ سفر کرنے والے ہیں، میں نے روانہ ہونے کا جو لفظ بولا ہے تو ذہن میں افریقہ سے آئی ہوئی بعض اطلاعات تھیں۔ بڑی مشکل ہیں وہاں، بڑی مشکلات ہیں سفروں میں، اور ایک مبلغ نے لکھا کہ بعض دفعہ بخار کی حالت میں بھی آگے بڑھنا پڑا، بعض دفعہ بیچ میں نالے ندیاں وغیرہ آئیں، اسی طرح ان سے پیدل گزرنا پڑا، کبھی کبھی پانی اوپر ہو جاتا تھا لیکن پھر نیچے بھی ہو جاتا تھا، یعنی کہیں خطرات تھے، کہیں انسان پایاب پانی سے گزرتا تھا، مگر ایک دھن سوار تھی کہ ہم نے جانا ہی جانا ہے، بڑھنا ہی بڑھنا ہے، کیونکہ ندی پار سے یہ اطلاع ملی تھی کہ بعض لوگوں کو دلچسپی ہے۔ لیکن اس حالت میں ہم نے سفر کیے، بخار بھی آئے لیکن کوئی پرواہ نہیں کی، اور پھر ایسے ایسے خطرات درپیش ہوئے کہ یوں لگتا تھا کہ خیریت سے ہمارا واپس جانا ممکن نہیں ہوگا، مگر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلطان نصیر عطا ہوتے رہے، حیرت انگیز مدد آسمان سے اترتی ہم نے دیکھی، ان جگہوں سے پھل ملے جہاں وہم و گمان بھی نہیں تھا، جن لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس نہ آؤ، وہیں سے وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا ہم ساتھ کے گاؤں سے ہیں، ہمارے پاس آؤ، اور وہاں گئے اور وہ اللہ کے فضل کے ساتھ سارا کا سارا گاؤں احمدیت کو قبول کر گیا۔ تو یہ جو میں روانہ ہونے کی بات کر رہا ہوں، داعی اللہ بھی ایک قسم کی ہجرت کرتے ہیں، وہ اپنی آرام گاہوں سے ہجرت کرتے ہیں اور مشکل مقامات کی طرف سفر کرتے ہیں، اور ہر سفر پر اللہ کے انعام کو ایسا اپنے کو برستا دیکھتے ہیں کہ پھر اگلے سفر کی ہمت وہیں سے پاتے ہیں، وہیں سے آئندہ سفر کے ارادے باندھے جاتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان سفر پر جائے اور مشکل درپیش ہو تو یہ توبہ کرتا ہوا واپس آتا ہے کہ آئندہ میری توبہ، آئندہ میں یہ سفر نہیں کروں گا، مگر دعوت اللہ کا ایک عجیب نشہ ہے کہ ہر مشکل سفر کے بعد یہ ارادے باندھتا ہوا انسان لوٹتا ہے کہ میں پھر جب توفیق ملے گی پھر اس راہ پر آگے قدم بڑھاؤں گا۔ یہ وہ دور ہے جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ اس دور کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم اپنی تمام اخلاقی خرابیوں کو دور کر کے اپنے اخلاق کو زینت دیں، اپنے سینوں کو سجائیں، کیونکہ یہ روحانی مہمان ہمارے سینوں میں بٹھائے جانے کے لائق ہے۔ ہم نے ان کو اپنے سینے سے لگانا ہے، اپنے کردار کے خانوں میں اتارنا ہے اور وہیں ان کی تربیت کرنی ہے۔ اگر ہمارے اخلاق بد ہوئے، اگر ہم ایک دوسرے سے دور ہٹنے شروع ہو گئے ہوں، جیسا کہ بعض دفعہ ہوا ہے، اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کی محبت میں مضبوط رشتوں کے ساتھ نہیں باندھے گئے تو آنے والوں کو ہم کیسے مضبوط رشتوں میں باندھیں گے؟ اور مضبوط رشتے کیا ہیں؟ یہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے، یہ اخلاق کے رشتے ہیں۔ یہ بات ہے جو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جماعت کو بار بار سمجھا رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ابھی اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی فرضی مضامین کی تقریریں نہیں ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے، اس حقیقت کی دنیا میں اتر کے دیکھو، محبت کے رشتے اخلاق سے باندھے جاتے ہیں۔ اگر اخلاق نہ ہو تو ساری باتیں فرضی ہیں۔ وہ لوگ جن کے اخلاق گھر میں سنورے ہوئے نہیں، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، وہ لوگ جو اپنے بچوں سے حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، وہ بیویاں جو اپنے خامدوں سے حسن سلوک سے پیش نہیں آتی، وہ لوگ جو اپنے ہمسایوں سے، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، وہ ساسیں جو اپنی نوحوں کو اپنی بیٹیاں نہیں سمجھتی، اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹیاں نہیں سمجھتی، وہ بہویں جو اپنی ساسوں کو اپنی ماں نہیں سمجھتی، وہ نندیں، وہ بھائی اور وہ بھابیاں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے وہ عملی امتحان کے میدان ہیں جو ہمارے سامنے روز کھلتے ہیں۔
روز ہم ان میدانوں میں اترتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ کہاں کہاں ناکام رہے. بس دنیا کی زندگی کو عام روزمرہ کے درپیش آنے والے مسائل کی صورت میں دیکھیں تو یہ فلسفے کی اونچی اڑان کی باتیں نہیں رہتی. یہ روزمرہ رونما ہونے والے گھر کے اور گلیوں کے عام واقعات بن جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حوالے سے ہماری تربیتیں فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام انسان کی اپج سے، اس کی پہنچ سے بالا مضامین بیان نہیں فرمائے. باوجود اس کے وہ مضامین جو بیان فرمائے وہ دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کی سوچ کی اپج سے، ان کی پہنچ سے بالا تھے، آج بھی بالا ہیں. وہ مضامین جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ اور عام لفظوں میں اپنے کردار کے حوالے سے ہمیں سمجھا دیے، آج دنیا کے بڑے بڑے دانشور ہونے کے باوجود ان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی اہمیت کو نہیں جان سکتے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ انصاف کے قیام کے بغیر دنیا میں کوئی امن قائم نہیں ہو سکتا. انصاف کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں جانتے کہ وہ انصاف جو دوگلا معیار رکھتا ہو، اپنوں کے لیے اور ہو، غیروں کے لیے اور ہو، وہ انصاف دنیا میں کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتا، کوئی امن دنیا کو نہیں بخش سکتا. اب یہ سادہ باتیں ہیں، بظاہر ہر انسان کو سمجھنی چاہیے، لیکن سمجھ آنے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود سمجھ نہیں آتی. یہ فرق ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کیسے سمجھ آتی ہے؟ اس کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا عظیم کردار ہونا ضروری ہے. ایسا کردار جو باتیں کہے وہ خود اس کا ایسا پاک اور عظیم نمونہ بن جائے کہ ہر بات دل تک اترے اور رگ و ریشہ میں سرایت کر جائے. یہ وہ کام تھا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور یہی وہ پاک نمونے ہیں جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دوبارہ جاری فرمایا، جنہیں جاری فرمایا. اور آپ کے صحابہ کی صورت میں ہم نے ان پاک نمونوں کو قادیان کی گلیوں میں اور اس سے باہر ربوہ میں اور اس سے باہر ہر جگہ زندہ نمونوں کے طور پر چلتے پھرتے دیکھا. یہ پاک نمونے ہیں جو اب اس نسل میں منتقل ہونے لازم ہیں. اگر اس نسل میں یہ نمونے منتقل نہ ہوئے تو دنیا کے امن کی کوئی ضمانت نہیں. آنے والے جو آئیں گے وہ پھر آپ سے اعلیٰ کردار نہیں سیکھیں گے بلکہ بد اخلاقیاں سیکھیں گے. اور ایسے لوگ جو اعلیٰ اخلاق پر فائز نہیں ہوتے وہ دو طرح سے خطرات کے حامل ہوتے ہیں. ایک آنے والوں کے لیے وہ خطرہ بن جاتے ہیں، دوسرے آنے والے ان کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں. کیونکہ جو بد اخلاق لوگ ہیں وہ آنے والوں کی بدخلقیاں سیکھتے ہیں اور ان کی بدیوں کی پیروی کرنے سے لذت پاتے ہیں. بس دونوں صورتوں میں لازم ہے کہ آپ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آسان راہوں سے پائیں جن آسان راہوں سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضور کے اخلاق پر غور کریں. کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے اختیار کرو. آپ سنتے ہیں اور دل اچھلتا ہے اور اسے اپنانے کے لیے طبیعت بے قرار ہوتی ہے. اور فطرت سے جس طرح ماں کے دودھ کے لیے بچہ اچھلتا ہے اور اس کے نتیجے میں ماؤں کا دودھ چھاتیوں میں آ جاتا ہے، اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پانے کے لیے آپ کی فطرت پکارنے لگتی ہے اور حضور کی فیض کا دودھ آپ کی فطرت میں جاری ہونے لگتا ہے. یہ وہ آسان طریق ہے جس پر چل کر ایک عظیم انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے جو باتیں سیکھیں یا باتیں پوچھیں، چھوٹی چھوٹی سادہ سادہ آسان باتیں ہیں، مگر ان سے یہ اس لحاظ سے سرسری طور پر گزر نہ جایا کریں. یہ تو عام سی بات ہے، تو ہمیں بھی پتہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ بظاہر آپ کو پتہ ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان اس سے گہرا ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں. ٹھہر ٹھہر کر پیار اور محبت سے ان کو دیکھتے ہوئے، ان سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ان مضامین سے گزرا کریں تو پھر آپ کو حقیقت میں اپنی اعلیٰ اخلاقی تربیت کی توفیق عطا ہوگی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرمائیں گے جو کچھ لوگوں سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے عملی لحاظ سے نہیں ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ اب یہ بات تو سن لی کہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب بنا؟ بعض لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا جس سے محبت ہے، لیکن یہ مضمون جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ گہرا ہے اور بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کا ایک حوالہ قرآن میں ہے، ایک حوالہ تاریخ اسلام میں ہے، ایک حوالہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فعل کے یکساں ہونے میں ہے۔ ان تینوں پہلوؤں سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس حدیث سے آپ کو کیا پیغام ملنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم میں اس کا حوالہ یہ ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ وہ آخرین بھی ہیں جو ابھی صحابہ سے نہیں مل سکے لیکن ہیں انہی میں سے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ اس بات پر قادر ہے اور اس بات کی طاقت رکھتا ہے اور حکمت رکھتا ہے کہ جب چاہے ایسا کر دکھائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطالعہ میں بارہا یہ بات سامنے آئی ہے کہ بعض دفعہ ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جاتا ہے جس کا کوئی نام نہیں بتایا جاتا، اور یوں معلوم ہوتا ہے وہ شخص اجنبی تھا جو اس محفل میں اچانک کہیں سے آیا ہے۔ بعض دفعہ جب اس شخص کے متعلق تحقیقات کی جاتی ہے اور حدیثیں بتاتی ہیں کہ پھر کیا نتیجہ نکلا، تو معلوم ہوتا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں متمثل ہو کر حضور سے سوال کیا کرتے تھے تاکہ اس جواب سے جو آپ دیں صحابہ کی تربیت ہو سکے۔ بس اس حدیث کا بھی ویسا ہی رنگ ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک شخص آیا، وہ مدینے کی سوسائٹی کا نہیں تھا، انجانا انسان تھا، ورنہ صحابہ ہر جگہ یہ کہتے ہیں فلاں شخص آیا اور اس نے یہ سوال کیا۔ وہ ایسا شخص ہے جس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، وہ آیا ہے اور آتے ہی اس نے یہ سوال کیا ہے یا رسول اللہ اس شخص کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جو ایسی قوم سے محبت رکھتا ہے جو ان سے نہیں ملی؟ اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو بہت سے صحابہ کے دل میں آپ سے ملنے کی تمنا پیدا ہوئی، یعنی مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں وہ آخرین جن کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے کہ وہ ابھی صحابہ سے نہیں ملے، اس زمانے میں ان سے ملنے کی تمنا لازماً پیدا ہوئی ہے، جس تمنا کا ذکر اس سوال میں کیا گیا ہے کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، جو ابھی نہیں ملے۔ بس تاریخ میں جو اولین کی ہو یا آخرین کی ہو، قرآن کے حوالے سے ہمیں اس طرح باندھ دیا ہے کہ ہم الگ وجود نہیں رہے، اور یہ خیال کر لینا کہ 1400 سال پہلے یا مسیح موعود علیہ السلام کے وقت کے حوالے سے کہیں گے کہ 1300 سال پہلے صحابہ کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں ان سے بھی محبت پیدا ہوئی جن میں گویا محمد رسول اللہ نے دوبارہ عروج فرمانا تھا، اور ان کا ذکر غائبانہ سنا تو دل میں یہ امنگیں بیدار ہونے لگیں، کروٹیں بدلنے لگیں کہ ہم دیکھیں تو صحیح وہ کون لوگ ہیں، کاش ہم دیکھ سکتے۔ یہ ویسا ہی مضمون ہے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بے چین ہو کر بعض دفعہ مسجد میں یہ حضرت حسان بن ثابت کا یہ شعر پڑھتے تھے کہ کنت السواد لناظری وأمی علی ناظر من شاک بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر۔ بس یہ دو طرفہ محبت تھی۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے حضرت حسان نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ عرض کیا کہ اے میرے آقا، اے میرے محبوب،
میری آنکھ کی پتلی تو تھا جس کے ذریعے میں دیکھا کرتا تھا، آج تو نہیں رہا تو میری آنکھ کی پتلی اندھی ہو گئی، مجھے دنیا دکھائی نہیں دیتی۔ من شاء بعدک فلیمت، اب تیرے بعد جو چاہے پکتا پھرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو تیری موت کا غم تھا۔ مسیح موعود علیہ السلام کو آپ سے ایسا عشق تھا کہ ایک دفعہ مسجد میں یہ شعر پڑھتے ہوئے جاتے تھے اور زار زار روتے چلے جا رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یار حضرت مسیح موعود کو مخاطب کر کے کہ آقا کیا بات ہے، یہ شعر پڑھ رہے ہیں اور اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اتنا پیارا شعر رسام نے کہا ہے کہ میرے دل میں حسرت اٹھ رہی ہے، کاش میں نے یہ شعر کہا۔ یہ عشق ہے جو دو طرفہ عشق ہے، اور قرآن اور احادیث گواہ ہیں کہ جس طرح آخرین کو اولین سے محبت ہوئی، اسی طرح اولین کو بھی آخرین سے محبت ہو گئی تھی۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اکٹھے ہوں گے، کیونکہ جن کو جن سے محبت ہوتی ہے ان کو جدا نہیں رکھا جائے گا، بس مرتبوں میں بھی وہ اکٹھے کیے گئے، آئندہ کی دنیا میں بھی وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہ مضمون ہے جو یہ حدیث بیان فرما رہی ہے۔ پھر فرمایا المرء مع من احبہ۔ تاریخ کے حوالے سے، صحابہ کے دور کے حوالے سے ایک اور واقعہ ہے جو قابل غور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسے انسان بھی تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہرا عشق تھا، مگر ان کی والدہ کی حالت ایسی تھی کہ انہیں چھوڑ کر حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت اویس قرن، یہاں اویس نام قرن ہی یاد آ گیا، حضرت اویس کرنی کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت اویس کرنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن عملاً وہی حال تھا کہ لما یلحقوا بہم، ملنے کی تمنا رکھتے رہے مگر مل نہ سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خبر دی کہ ایک طرح عاشق ہے، دور دراز علاقوں میں رہنے والا، وہ بے انتہا اس سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے، مگر ماں کی خدمت کی وجہ سے، اللہ کے اس فرمان کے نتیجے میں کہ ماں کی خدمت اہمیت رکھتی ہے، وہ تیرے پاس حاضر نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس قرنی کو سلام بھیجا، اور تاریخ اسلام سے ثابت ہے کہ دو ہی وجود ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا ہے، یعنی باہر دور رہنے والے جن سے ملاقات نہ ہو سکی، ایک اویس قرنی اور ایک امام مہدی۔ بس اس طرح تاریخ میں رشتے ملتے ہیں، اولین کے آخرین سے اس طرح تعلق باندھے جاتے ہیں۔ یہ کوئی فرضی افسانوی مضمون نہیں ہے، یہ گہری حقیقتیں ہیں۔ بس ایک وہ قرنی تھا جس نے زمانہ پایا اور پھر بھی مل نہ سکا، ایک وہ تھا جو قادیان میں پیدا ہوا، جس نے ایسا عشق کیا کہ اس کی کوئی مثال امت محمدیہ میں دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے دل پر بھی اللہ کے اس علم پا کر حضرت محمد رسول اللہ کی نظر پڑی اور فرمایا کہ اگر تمہیں برف کے تودوں پر سے گھٹنوں کے بل چل کر بھی وہاں پہنچنا پڑے تو مہدی تک پہنچنا اور میرا سلام کہنا۔ یہ عجیب واقعہ ہے، ایک عظیم واقعہ ہے، لیکن اولین کو آخرین سے ملانے والی بات ہے۔ اس مضمون کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور تیسرا سبق اس حدیث میں یہ ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا المرء مع من احبہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ مرتبے میں اکٹھے کیے جائیں گے، جس سے محبت ہے تم ضرور اس سے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اگر کسی سے محبت ہو اور آپ اس کے لائق نہ ہوں تو اس کے ساتھ اکٹھے نہیں کیے جا سکتے۔ اکٹھے کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے محبت ہو انسان لازماً ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی محبت کی صداقت اس کی اس کوشش میں مضمر ہے کہ وہ ویسا بن سکے، اور جو ایسا کرے گا، جو ویسا بننے کی کوشش کرے گا، اس کو ملایا جائے گا اور اس کو مرتبوں میں بھی ملایا جائے گا، اس کو قیامت کے دن بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ بس آج آپ نے اگر وہی بننا ہے جن کا آخرین کے حوالے سے قرآن میں ذکر موجود ہے،
اگر آپ نے وہی بننا ہے جن کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ لوگ جو نہیں ملے کسی سے اور ابھی دور ہیں ان سے اگر کسی کو محبت ہو جائے اندیکھوں سے تو اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا جس سے محبت ہو وہ ملایا جاتا ہے، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ لازماً خواہ کیسا ہی وہ ملا دیا جائے گا، سچی محبت کی بات ہو رہی ہے اور سچی محبت میں ملنے کا ایک طریقہ ہم صورت ہونا ہے، ہم شکل ہونا ہے، یعنی مزاج اور اخلاق میں ایک جیسا۔ بس فرمایا کہ اگر واقعتاً محبت ہے تو ان دونوں کے مزاج پھر ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر آخرین کو اولین سے محبت ہے تو وہ اولین کی نقل اتاریں گے، ویسا بننے کی کوشش کریں گے۔ بس جماعت احمدیہ کے لیے جہاں اس میں بڑی خوشخبریاں ہیں وہاں ذمہ داریاں بھی بہت ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو ہمیشہ آئینہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جب کہا جاتا ہے کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے تو عملاً سب سے بڑا آئینہ تو محمد رسول اللہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کے اخلاق حسنہ کو اپنے پیش نظر رکھیں تو چہرہ داغ، اپنا چہرہ داغ داغ دکھائی دے گا۔ آئینے میں کوئی دوسرا وجود دکھائی نہیں دیا کرتا۔ محمد رسول اللہ کے آئینے میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آئینے کے حوالے سے اپنی خرابیاں سامنے آئیں گی، اور جہاں کہیں ویسا حسن ملے گا اسے اور زیادہ نکھارنے کی تمنا پیدا ہوگی۔ بس یہ وہ طریق ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اخلاق کو اخلاق حسنہ میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور اخلاق حسنہ کو ترقی دے کر مکارم الاخلاق میں تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی وہ اخلاق جن پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم تھا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، یہ پہلی حدیث بھی صحیح بخاری سے کتاب الادب سے لی گئی تھی، یہ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری کتاب الایمان سے لی گئی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ہیں جس میں وہ ہوں وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول باقی تمام چیزوں سے اسے زیادہ محبوب ہو، اللہ اور اس کا رسول باقی تمام چیزوں سے اسے زیادہ محبوب ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرے، اور تیسرے یہ کہ وہ اللہ کی مدد سے کفر سے نکل آنے کے بعد پھر کفر میں لوٹ جانے کو اتنا ناپسند کرے جتنا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ وہی آگ ہے جس کا میں نے پہلے اس آیت کریمہ کے حوالے سے ذکر کیا جو میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آگ میں ڈالا جانا در حقیقت آپس میں ایک دوسرے کا دشمن ہونا، ایک دوسرے سے دلوں کو پھٹ جانا ہے، اور اگر ایسا ہو تو آگ کے سوا اور کوئی انجام نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذکر سے پہلے آپس کی محبت کا ذکر فرمایا ہے۔ بس جو تفسیر میں اس آیت کی کر رہا تھا، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانی تفسیر اسی کی تائید فرما رہی ہے، اور اس کی تائید میں ان 2-3 باتوں کو ملا کر ایک گہرا فلسفہ بیان فرما رہی ہے۔ 3 نصیحتیں فرمائیں۔ ایمان کی حلاوت وہی محسوس کرے گا جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول باقی سب رشتوں سے زیادہ پیارے ہو۔ رشتوں کے تعلق میں یہ وہ نئے رشتے ہیں جو روحانی زندگی میں ایک امام کے ساتھ منسلک ہونے کے نتیجے میں نئے وجود میں آتے ہیں۔ انہی رشتوں کو ہم خلق آخر کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے نئی روحانی زندگی کا نام خلق آخر رکھا ہے۔ خلق اول کیا ہے؟ وہ عام روزمرہ کے رشتے جس میں ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹے کو ماں سے، باپ کو بچوں سے، بچوں کو باپ سے، وغیرہ وغیرہ، بہن بھائیوں کے تعلقات ہیں۔ یہ سارے وہ طبی رشتے ہیں جن کو خلق اول کے رشتے کہا جاتا ہے۔ جب انسان حقیقت میں مومن بن جاتا ہے
تو اسے ایک خلق آخر عطا ہوتی ہے. قرآن کریم کے روح سے یہی اصطلاح ہے جو اس پر صادق آتی ہے. ایک نیا جنم لیتا ہے, ایک نئے وجود کو اختیار کر لیتا ہے. اس وجود کے بھی کچھ محبت کے قوانین ہیں, اور وہ قوانین یہ ہیں کہ اللہ اور رسول کی محبت ہر دوسری محبت پر غالب آ جائے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے مقابل پر جب بھی دنیا کی کوئی محبت ٹکرائے, اس کے سامنے کھڑی ہو, اس محبت کو جو دنیا کی محبت ہے انسان ٹھکرا دے اور اللہ کی محبت کو اختیار کر لے. اور رسول کی محبت کا بھی یہی حال ہو, کیونکہ وہ محبت بھی اللہ کے حوالے سے ہے. اور یہی سلسلہ آگے چلتا ہے. للہ محبت کا پھر یہی مطلب بن جاتا ہے, اگر کسی وجود سے اللہ کی خاطر پیار ہے تو اس کے مقابل پر دنیاوی تعلق کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, اس محبت کو لازماً اختیار کیا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں دوسرے یہ کہ اللہ کی تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرے. تو دراصل پہلی بات ہی کا منطقی نتیجہ ہے جو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اللہ کی محبت سب محبتوں پر فوقیت رکھے, اور اسی محبت کے نتیجے میں رسول کی محبت ہر دوسری محبت پر فوقیت اختیار کر جائے. اور پھر اسی حوالے سے اگلا قدم یہ ہو کہ سارے معاشرے میں ایک دوسرے سے تم اللہ کی خاطر محبت کرنے لگو, اور جب اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرو تو یہ محبت ہر دوسری محبت پر غالب آ جائے. اس کے بعد فرمایا ہے جو شخص کفر سے نکل آنے کے بعد دوبارہ اس میں جانے کو یہ سمجھے کہ گویا مجھے آگ کے گڑھے میں دھکیلا جا رہا ہے, وہی ہے جو ایمان کی لذت کو پاتا ہے. بس وہ ایمان کی تعریف وہ ہے جو پہلے گزر چکی ہے. کفر کی تعریف یہ ہے کہ جو ان تعلقات سے پرے ہٹ جاتا ہے. اور یہی مضمون ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ تم تو آگ کے کنارے پر کھڑے تھے, ہم نے تمہیں بچایا آپس کی محبت میں باندھ کر, ایک دل بنا کر, ایک جان کرنے کے بعد دوبارہ اس کا تصور بھی نہ کرنا کہ پھر تم ایک دوسرے سے لڑ پڑو. اب آپ سوچئے کہ روزمرہ کی زندگی میں کتنے ہیں جو بات بات پر بھڑکتے ہیں, بات بات پر اپنے بھائی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. کتنے ہیں جو اپنے قریبی رشتوں کے باوجود ان کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. کچھ آئیے کہ وہ روحانی رشتوں کے حق ادا کریں. بس درستی پہلی منزل پر نہیں بلکہ بنیاد میں ہوگی. بنیادیں اگر درست نہیں تو پہلی منزل بھی درست تعمیر نہیں ہو سکتی. اور اخلاق کی بنیاد روزمرہ کے خونی رشتوں میں ہے. وہ اخلاق درست ہوں تو پھر خلق آخر کی تعمیر شروع ہوتی ہے, جو بعد کی آنے والی منازل ہیں, جو بالآخر اللہ کا ساتھی بنا دیتی ہیں, اللہ کا دوست بنا دیتی ہیں, وہاں تک پہنچاتی ہیں جہاں خدا کی محبت کے بعد اور کوئی محبت قابل ذکر باقی نہیں رہتی. بس یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ ہم اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتے ہیں, لیکن اگر دنیا کی خاطر بھی محبت نہیں کر سکتے تو اللہ کی خاطر کیسے کریں گے؟ اگر بھائی بہنوں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے, ماں باپ مرتے ہیں تو بہنوں کے حق مار کر بیٹھ جاتے ہیں, وراثت میں ان کو شریک کرنے کی ہمت نہیں پاتے. اگر قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے حق ادا سے بڑھ کر ادا کرنے کی بجائے ان کے اپنے حق چھیننے میں کوشاں رہتے ہیں, اگر ایک آدمی دوسرے شریک کے مال پر نظر رکھتا ہے, جب تک آمدنیں زیادہ ہوتی رہیں خاموشی کے ساتھ گزارے چلتے رہیں, جہاں ابتلا آیا, جہاں نقصان کا خطرہ ہوا, وہاں شریک نے کوشش کی کہ جتنا سمیٹ سکتا ہوں میں سمیٹ لوں اور اس سے الگ ہو جاؤں. جہاں یہ حالات دکھائی دیں وہ اللہ کی محبت کی باتیں کرنے کا حق ہی کوئی نہیں. یہ بہت دور کی باتیں ہیں. یہ تو ایسی بات ہے جیسے زمین پر چلنا نہیں آیا اور آسمان پر چھلانگیں لگانے کی خواب دیکھ رہے ہیں. بس یہ وہ روزمرہ کی سادہ باتیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل سے سکھائی ہیں.
ایسے عظیم کردار کا نمونہ دکھایا ہے جو زمین کے ساتھ بھی جڑا ہوا تھا لیکن آسمان سے بھی باتیں کر رہا. کان قاب قوسین، اب بلند ہوئے تو خدا تک جا پہنچے، اتنا قریب ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی کسی مخلوق کو یہ توفیق نہ ملی تھی، نہ آئندہ کبھی ملے گی، لیکن پھر دنیا پر پھر جھکا ہے اور اس طرح بنی نوع انسان اور خدا کے درمیان وسیلہ بن گئے جس کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے. بس بلندی کی باتیں تو ہوں گی لیکن پہلے زمین کے تقاضے تو پورے کر لو. روزمرہ کے اخلاق درست کیے بغیر تم اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ خلق آخر کی باتیں کرو، اور تم ابھی خلق آخر کے میدان میں داخل کیے جا چکے ہو، کیونکہ وہ عظیم الشان قومیں جو بڑے ولولوں کے ساتھ بڑی امیدیں لیے تمہاری طرف بڑھ رہی ہیں، تمہارے دامن میں پناہ چاہتی ہیں، جن کو دنیا میں اور کہیں امن نصیب نہیں ہوا، لیکن جانتی ہیں کہ اگر امن ہے تو مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام میں ہے، اور آپ کے دامن میں پناہ لینے سے امن ملتا ہے، وہ آپ کی طرف دوڑی چلی آ رہی. بس اب فکر کریں اور گھبرا کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں اور جاگنے کی کوشش کریں. بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ جاگتے نہیں ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس مضمون کو بار بار فرمایا اور بچپن میں بھی اس کا کچھ لطف آتا تھا، مگر اب جوں جوں تجربہ بڑھ رہا ہے میں اس کی حقیقت کو سمجھتا جا رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ محض لطف کی بات نہیں ہے آپ کا یہ کلام، بلکہ آپ کی گہری پریشانی اور لمبے تجربے کا مظہر ہے. وہ نہیں جاگتے، 100 بار جگایا ہم نے. اس قدر بے چین کرنے والا فکرہ ہے، اس قدر مسیح موعود کو بے قراری لگی ہوئی تھی کہ میں کسی طرح جھنجھوڑوں اور طبیعتوں کو بیدار کروں اور بتاؤں کہ تم آج بھی سوئے پڑے ہو، کیوں نہیں اٹھتے، کیوں میری باتیں نہیں سنتے. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ جھنجھوڑ کر جماعت کو بیدار کیا جائے اور بتایا جائے کہ دیکھو اٹھو، اپنے نفس کا خیال کرو، اپنے نگران بنو. اگر تم اپنے نگران نہ بنے تو کوئی باہر کی آواز تم نہیں سن سکو گے. اندر سے ایک مربی بیدار ہونا ضروری ہے، اندر سے ایک نگران کا جاگ اٹھنا ضروری ہے. جب یہ نگران جاگ اٹھتا ہے تو اپنی ہوش نہیں رہتی، گزارے کہ انسان دوسروں میں کیڑے ڈالتا رہے. جب یہ نگران بیدار ہو جائے تو انکساری پیدا کرتا ہے، انسان بے چین ہو جاتا ہے، دوسروں کی بدیوں کی بجائے ان کی خوبیوں پر نظر رکھ کر ان سے موازنہ کرتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے وہ بھی اچھا ہے، مجھ سے وہ بھی اچھا ہے. لیکن جس بدبخت کا نگران سویا ہوا ہو وہ ہر دوسرے پر عیب جوئی کی نظر ڈالتا ہے اور دوسروں کے عیب تلاش کر کے ان کے اندر ان کے پیچھے اپنی برائیاں چھپاتا رہتا ہے. اس کو اسی میں لطف آتا ہے کہ فلاں میں بھی یہ بدی ہے اور فلاں میں بھی یہ برائی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے اور میں ان سے اچھا ہوں. حالانکہ بسا اوقات اس میں بھی جھوٹ ہوتا ہے، جو برائیاں وہ دوسروں میں پیش کر رہا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے اندر موجود ہوتی. بس اخلاق حسنہ کے پیدا کرنے سے پہلے ایک اندرونی مربی کا بیدار ہونا لازم ہے. اس کے بغیر آپ کو کبھی اخلاق نصیب نہیں ہو سکتے. اور سب سے اچھا سکھانے والا وہی ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، دل سے جاگ اٹھتا ہے. اور وہ آواز ہے جو آپ قریب سے سنتے ہیں. اس آواز کو اگر آپ جھٹلائیں اور اس کا انکار کریں تو ممکن ہے کہ کریں، مگر دن بدن بے چینی بڑھتی رہے، دن بدن اور زیادہ پریشان ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ خدا کے حضور روئیں گے کہ اے خدا میری کیا حالت ہے، میں بدی کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، پھر بھی کرتا ہوں، اور تیرے حضور میں مسلسل اس سفر میں زندگی گزار رہا ہوں کہ جانتے ہوئے کہ میرا قدم غلط سمتوں میں اٹھ رہا ہے پھر بھی وہ قدم اٹھا رہا ہوں. یہ مربی بیدار ہونے کے بعد کی باتیں ہیں، اس سے پہلے کی نہیں. پھر وہ پکار نفس کی، وہ بے چینیاں، وہ بے قراریاں، وہ شرمندگیاں خدا کے حضور جب آنسو بہاتی ہیں پھر تربیت کے سامان ہوتے ہیں. مگر بد اخلاق انسان کو تو ان مضامین کا کوئی تصور بھی نہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. نہ کبھی یہ ہجرتیں کی، نہ یہ کبھی سفر اختیار کیے. اس لیے میں آپ کو بار بار ایک ہی بات کہتا چلا جا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ گویا میں بھول گیا ہوں کہ میں نے کل بھی آپ کو یہی بات کہی تھی یا پرسوں بھی یہی بات کہی تھی. میں اپنے لمبے تجربے سے اس بات پر گواہ بن گیا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بے قراری آج پھر ہمارے ہر دل کو بے چین کر دینی چاہیے.
उस बेकरारी को हमें अपना लेना चाहिए, ये मतलब है मेरा, और हमारे हर दिल को लग जानी चाहिए। इससे हमारे अंदर तरबियत के इम्कानात रोशन होंगे और इसके नतीजे में हमारे अंदर का सोया हुआ नफ्स बेदार होगा। अब आप ये खुतबा सुनते हैं या पहले भी सुनते रहे हैं, घरों में जाकर वही जिंदगी गुजारें जो पहले थी, और रोजमर्रा की जिंदगी को बेदार मगजी के साथ देखें ना कि हम अपने अंदर कोई पाक तब्दीली पैदा कर रहे हैं कि नहीं, तो ये सारी बातें बेकार जाएंगी और फिर मुझे दोबारा वही कहना पड़ेगा कि वो नहीं जागते, 100 बार जगाया हमने। बस अखलाक हसना की हिफाजत के लिए अपने अंदर एक कॉन्शियसनेस, एक बेदारी का एहसास पैदा करें और रोजमर्रा के ताल्लुकात से इजाज़त लेना शुरू करें। इसके लिए कोई रिपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है, किसी बैरूनी मुवल्ली या मुरब्बी का आपके पास आकर आपसे सवाल जवाब की कोई जरूरत नहीं है। आपका अपना दिल है, आपको पता है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने भाइयों के कितने हक मारते रहे हैं, अपने अजीजों के कितने हकूक अदा करते रहे हैं या उनसे गाफिल रहे हैं, या छोटी सी बात पर गुस्से के नतीजे में आप अपनी बीवियों पे किस तरीके से भड़कते रहे हैं, या कमजोरों पर हाथ उठाने में जल्दी करते रहे हैं, या अपने से कमजोर भाई या बहन पर तमस्कर करते रहे हैं और उसे अपने से हकीर जानते रहे हैं। ये सारे अमूर ऐसे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में किसी बाहर से आए हुए मुरब्बी के समझाए बगैर हर इंसान जानता है, जान सकता है। बल इंसान वाला नफ्स ही बसीरतुम वलो अलका माजीरा, हर इंसान अपने नफ्स को खूब अच्छी तरह जानने की सलाहियत रखता है, खा हजार उधर पेश करता रहे। बस अपने अखलाक हसना को रोजमर्रा की जिंदगी में संवारें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के जितने हवाले मैंने पहले दिए हैं उन्हें फिर गौर से सुने और अपने हालात पर उनको चिस्पा करके देखें कि किस हद तक आपको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। और इस हवाले के बगैर आपको हकीकत में इसकी अहमियत समझ नहीं आएगी। हुजूर फरमाते हैं तुम उसी के साथ होगे जिससे मोहब्बत है, और जिससे मोहब्बत है वैसा बनना होगा। बस अगर आपने देखना है कि आप हुजूर के साथ उठाए जाएंगे कि नहीं, आप उन लोगों में शुमार होंगे कि नहीं जिनके मुतल्लिक फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, मोहम्मद रसूलुल्लाह वो लोग जो इनके साथ हैं, जिनको अल्लाह ने फरमाया कि उनके साथ है। तो फिर आप इस मोहब्बत की पहचान इस तरह कर सकते हैं और इसके सिवा नहीं कर सकते कि किस हद तक हुजूर के अखलाक से आपको मोहब्बत हो गई। किसी शख्स से मोहब्बत, उसके नाक से नफरत, उसकी आंखों से नफरत, उसकी भौं से नफरत, उसके होंठों से नफरत, उसके कल्लों, उसके जिस्म, उसकी कमर, उसकी टांगों से नफरत, ये कैसे मुमकिन है? बस एक एक उज़्व में आपके पास अपनी मोहब्बत की सदाकत की पहचान मौजूद है। हुजूर की जिस सीरत से आप दूर हैं उस सीरत से आप मोहब्बत नहीं करते, और अगर उस सीरत के मजमून को सारी जिंदगी में फैला दें और कहीं भी आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुमासलत दिखाई न दे, तो फिर ये दावा करने का आपको क्या हक है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़े दुरूद भेजते हैं। ये झूठे फर्जी किस्से हैं। मोहब्बत तो ऐसी चीज नहीं जो पहचानी न जा सके, ये तो जिंदगी में रोजमर्रा के किरदार बनकर जारी हो जाती है। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आपकी मोहब्बत के हवाले से सीखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा की हदीस है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा कि कहाँ हैं वो लोग जो मेरे जलाल की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आज मैं उन्हें अपने साए में जगह दूंगा और आज मेरे साए के अलावा और कोई साया नहीं। अब आपने देखा कि यहाँ एक लफ्ज के फर्क ने मजमून को कितना बदल दिया है। यहाँ जमाल की खातिर मोहब्बत नहीं बल्कि जलाल की खातिर मोहब्बत है। जो इस वजह से मोहब्बत करते हैं कि अगर हमने अपने भाई से मोहब्बत नहीं की और उसका हक अदा नहीं किए तो खुदा का जलाल मुझे भस्म कर देगा। यानी सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मोहब्बत नहीं करते
बल्कि अल्लाह की नाराजगी के खौफ से भी मोहब्बत करते हैं। और बहुत से ऐसे मौके हैं जहां जमाल से ज्यादा जलाल है जो आपको सीधे रास्ते पर डाला करता है। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा वो कहां हैं जो मेरे जलाल की खातिर मोहब्बत करते थे। जमाल की खातिर मोहब्बत करने में हम आहंगी का मजमून पाया जाता है। आमतौर पर जमाल की खातिर एक दूसरे से मिलते जुलते लोग, हम सिफात लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मगर जलाल की खातिर मोहब्बत का मजमून अलग है। जहां आपके मिजाज नहीं भी मिलते, जहां तबन आपको अलग अलग होना चाहिए, महज अल्लाह के खौफ से, उसके जलाल के डर से आप अगर अपने ऐसे भाई से प्यार करते हैं जिसे आम हालात में दुनिया वालों को प्यार नहीं हुआ करता, फरमाया, खुदा फरमाएगा कहां हैं वो लोग, आज मेरे साए के सिवा और कोई साया मुयसर नहीं, और मैं उनको साया दूंगा। क्योंकि खुदा के जलाल से और कोई इंसान घबरा कर कोई नेकी इख्तियार करता है, उसी जलाल का तकाजा यह है कि जब कोई साया उसके जलाल से और मुयसर ना हो तो अल्लाह अपना साया उस ऐसे बंदों के सर पर फरमाए। हजरत हुज़ैफा बयान करते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के पास ऐसा बंदा लाया जाएगा जिसको अल्लाह ताला ने माल अता किया था। अल्लाह ताला उससे फरमाएगा तुमने दुनिया में क्या अमल किया, और लोग अल्लाह ताला से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। मुराद ये है कि वो दिन वक्त ऐसा होगा जबकि कोई किसी से कोई बात छुपा नहीं सकता, और खुदा से तो नामुमकिन है कि उस हशर के मैदान में कोई इंसान छुपा सके। उस वक्त अल्लाह ताला ये फरमाएगा तुमने दुनिया में क्या अमल किया। वो जवाब देगा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे माल दिया, मैं लोगों से खरीद व फरोख्त और लेन देन करता, दरगुजर करता और नरम सलूक करता, या यूं है खरीद व फरोख्त और लेन देन करता लिखा हुआ है, यहाँ दरअसल करना चाहिए था। वो अगली इबारत तकाजा कर रही है कि करना पड़ा जाए, कि लोगों से लेन देन करना, दरगुजर करना, नरम सलूक करना मेरी आदत थी। खुशहाल और साहिब इस्तिताअत से भी आसानी और सहूलत का रवैया अख्तियार किया करता था, और तंग दस्त को भी बसहूलत अदा करने की मोहलत देता था। ये वो एक किरदार है जो बाज़ दफ़ा आपको दुनिया में दिखाई देता है कि जब वो लेन देन करते हैं तो अपनी फिक्र नहीं होती, अपने से ज़्यादा दूसरे की फिक्र करते हैं, और आला अखलाक के नतीजे में ऐसा होना एक तबी अमर है। जब सौदा करते हैं तो ख्याल करते हैं कि इसको भी तो कुछ फ़ायदा पहुँचे, सारा मैं ही क्यों उठाऊं। कोई नक्स है किसी चीज़ में तो खोल के बयान करते हैं इस ख्याल से कि मेरी वजह से किसी भाई को नुकसान ना पहुंच जाए। कोई गरीब हो तो उसको सहूलत दे देते हैं, कह देते हैं कि अच्छा अगर वापस कर सकते हो तो करो, नहीं तो ना सही, मैं छोड़ता हूँ, घबराने की बात नहीं। ऐसे शख्स का एक जिक्र हुज़ूर फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह उसे उठाएगा और पूछेगा कि तुम क्या किया करते थे। जब वो ये जवाब देगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा मुझे इस बात का ज्यादा हक पहुंचता है कि दरगुजर से काम लो और अपने इस बंदे से शफ़क़त का सलूक करो। ये अजीब बात है। मतलब यह है कि जो खुदा के बंदे खुदा के बंदों से हुस्न सलूक करते हैं उनका कोई हुस्न सलूक ज़ाया नहीं जाता, बल्कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ये फरमाएगा कि मेरा ज़्यादा हक है हुस्न सलूक करना। अगर मेरे बंदे ने दूसरों से हुस्न सलूक किया है तो आज ये हकदार है कि मैं इससे बहुत बढ़कर इससे हुस्न सलूक करूं। उक़बा बिन आमिर और अबू मसूद अंसारी कहते हैं कि हमने भी यही बात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से इन्हीं अल्फाज में सुनी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है, ये भी सही बुखारी से ली गई है, और इससे पहली जो थी वो मुस्नद अहमद बिन हंबल से, कि आपने फरमाया बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। तजस्सुस ना करो, दूसरों के अयूब की टोह में न लगे रहो, एक दूसरे से बुग़्ज़ न रखो। कोई शख्स अपने भाई के पैगाम पर पैगाम न दे यहाँ तक कि या तो वो उससे निकाह कर ले या वो बात ख़त्म हो जाए। ये छोटी छोटी ऐसी नसीहतें हैं जो बाज़ मनफी पहलुओं से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनके होते हुए
محبت قائم نہیں رہ سکتی. اگر یہ مزاج ہوں تو یہ محبت کو کھا جاتے ہیں. بس جہاں آپ محبت کی کوشش کریں وہاں اس بات پر نظر رکھیں کہ بعض ایسے اخلاق ہیں جو دوسرے اخلاق کو کھا جاتے ہیں اور بیک وقت دونوں قائم نہیں رہ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مثبت تعلیمات فرمائیں وہاں محبت کو کھا جانے والے زہروں کا بھی ذکر فرمایا کہ ان سے پرہیز رکھنا ورنہ تمہاری محبتیں ضائع ہو جائیں گی اور یا تو محبت کرنے کے اہل ہی نہیں بنو گے یا محبت بنی بنائی بگڑ سکتی ہے. اس میں پہلی بات ہے کہ بدگمانی سے بچو. بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے اور بہت سے خاندانوں میں جن کے واقعات مجھ تک پہنچتے ہیں اختلافات کے ان میں نے دیکھا ہے کہ بدگمانی ایک بہت ہی بھیانک کردار ادا کرنے والی چیز ہے. بعض خاوند اپنی بیوی پر اتنے بدگمان ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی سے بات کر لے کسی عزیز رشتہ دار سے ہنس کر بات کر لے تو اس پر الزامات کی بچھاڑ شروع ہو جاتی کہ تم ہو ہی بد کردار, پتہ نہیں تم نے کس نظر سے اس کو دیکھا. کوئی بچی بیچاری بے تکلفی سے گھر میں کھڑی ہے کھڑکی کے پاس, خاوند آ گیا کہ اچھا تم کسی کو دکھانے کے لیے کھڑی تھی. میں یہ وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو تحقیق کے بعد میں بتا رہا ہوں, نام نہیں لیتا, لیکن یہ واقعات ایسے عجیب و غریب واقعات بھی سامنے آتے رہتے ہیں. بعض عورتوں کی زندگیاں اجیرن ہو جاتی ہیں اور صرف خاوند ہی نہیں, ساس بھی بدگمانیوں میں پڑی ہوئی ہے, نندیں بھی دوڑ دوڑ کر بھائی کو شکایتیں کرتی ہیں کہ تمہاری جو بیوی ہے جب تم جاتے ہو تو پھر یہ کرتی ہے, اور سارا گھر اس کے لیے ایک عذاب کا موجب بن جاتا ہے. ایسی بعض عورتیں ہیں وہ سل کی مریض ہو جاتی ہیں, بعض کینسر میں ماری جاتی ہیں, عمر بھر گھلتی رہتی ہیں. اور یہ لوگ یہ خاندان یہ نہیں سوچتے کہ ان کی بچیاں اگر وہاں کسی اور گھر میں جائیں ان سے یہ سلوک ہو تو پھر ان کو کیسا لگے گا. ایسے زہریلے اخلاق ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے اخروی محبت یعنی حیات آخرت کی محبت کا تو سوال ہی نہیں. دنیا کی عام انسانی تعلقات کی محبت بھی ایسے لوگوں کو نصیب نہیں ہو سکتی. یہ گھر اجاڑنے والی باتیں ہیں. مگر اس کے علاوہ معاشرے میں بعض لوگ ویسے ہی ہیں جو ہر وقت دوسرے کے تجسس میں رہتے ہیں. وہ آیا وہ گیا, اس نے کیوں کیا ایسا, اس نے کسی کو کس نظر سے دیکھا. ایسی بے وقوفی ہے اور بد اخلاقی ہے. اپنا حال پتہ کوئی نہیں کہ کس حال میں رہے ہو, ہر وقت دوسروں کی ٹوٹوں میں لگے رہتے ہو. اور اکثر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو نتیجے نکالتے وہ جھوٹ ہوتے ہیں. یہ جو حضور نے نتیجہ نکالا ہے کہ تمہارے نکالے ہوئے نتیجے جھوٹ ہوتے ہیں, میں نے اس پر غور کر کے دیکھا ہے نفسیاتی لحاظ سے یہ اس کے سوا کوئی نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا. وجہ یہ ہے کہ جستجو کرنے والے اور ہر وقت عیب تلاش کرنے والے عموماً نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے وہ ہمیشہ عیوب کو بڑھا کر دیکھتا ہے اور لازم ہے کہ غلط نتیجے نکالو. محبت کی آنکھ تو حیادار ہوا کرتی ہے, وہ تو اپنے محبوب کی کمزوری دیکھ بھی لے تو آنکھیں ادھر کر لیتی. اور محبت کی آنکھ سے دوسروں کو دیکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح عفو کا سلوک فرماتا ہے. جب وہ خود کمزوریوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو خدا کی آنکھ گویا انہیں نہیں دیکھ رہی. اور قرآن کریم میں جو بارہا عفو کا مضمون دکھائی دیتا ہے یہی مطلب ہے اس کا. ان بندوں سے عفو فرماتا ہے جو دوسروں سے عفو فرماتے ہیں, لیکن ان کا یہ حال ہو کہ ایسی دل میں نفرتیں ہیں دوسروں کے لیے کہ ہر وقت ان کی برائی کی ٹو میں لگے رہیں, تو ان کا نتیجہ لازماً جھوٹ ہوتا ہے. اور اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ بدظنی سے بچو, اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اسم. وہ اسم والا جو ظن ہے وہ بدظنی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا جھوٹ ہے. جب تم جھوٹ تک پہنچو گے اور جھوٹے نتیجے نکالو گے تو خدا کے نزدیک پکڑے جاؤ گے اور گناہ میں مبتلا ہوگے. بس محبتوں کو زائل کرنے والی اور برباد کر دینے والی ایک عادت ہے
جو نظام پر بھی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ بسا اوقات جب جماعتوں میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں، بعض دفعہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، میں جب تحقیق کرواتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے فلاں کام فلاں صدر نے اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنے عزیز کو یہ فائدہ پہنچا دے، فلاں نے فلاں کام اس لیے کیا تھا کہ اس کے کسی دوست کو زیادہ ووٹ مل جائیں۔ ایسی جاہلانہ باتیں، ایسے پاگلوں والے قصے، گھر بیٹھا کوئی پاگل اپنے دماغ میں ایسی باتیں سوچتا رہتا ہے اور پھر نظام سے ناراض ہوا دور ہٹا ہوا کہ ہم بھی پھر مقابل پہ یوں کریں گے، حالانکہ جب تحقیق کی جاتی ہے تو اصل آدمی کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنا سادگی سے معصوم طریق پر ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے، ایک بیٹھا بدزنیوں کی کس گھولتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ تو افی مزاج بن جاتے ہیں، سام بھی اسی طرح کس گھولتا رہتا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں محبتوں کی تعلیم دی، وہاں محبتوں کو ہلاک کر دینے والی خصلتوں سے کی بھی نشاندہی فرمائی۔ فرمایا اول یہ ہے کہ بدزنی سے بچو، اگر تم بدزنی میں مبتلا ہوئے تو نہ تمہارے گھر کے رشتے قائم رہ سکتے ہیں، نہ تمہاری سوسائٹی کے رشتے قائم رہ سکتے ہیں۔ اگر کسی میں نقص ہے تو خدا پر چھوڑ دو، کیا ضرورت ہے اس کی تلاش کرو اور پھر بغیر گواہی کے بغیر دیکھے اندازہ لگا لینا اور اس پر اپنا مزاج بگاڑ لینا اور کسی معصوم کو تان و تشریح کا نشانہ بنانا بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ بدزنی کی عادت بغض کو چاہتی ہے، بغض کے نتیجے میں بدزنیاں پیدا ہوتی ہیں اور بدزنی کے نتیجے میں لازماً بغض بڑھتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بیان فرمائی جس کا بظاہر اس سے تعلق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ دیا کرو۔ دراصل فطرت کی جو کجی بیان ہو رہی ہے اس کا اسی سے تعلق ہے۔ ایک انسان جب کسی اچھے رشتے کے متعلق پتہ کرتا ہے کہ کسی اور نے پیغام دے دیا ہے تو بسا اوقات بعض لوگ، یعنی بسا اوقات تو نہیں لیکن بعض لوگ، وہ دوڑتے ہیں اور کسی اور ذریعے سے وہ پیغام بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ اچھا رشتہ اس کو نہ ملے اور ان کو مل جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کو جو اخلاق سکھائے ہیں یا اپنے غلاموں کو جو اخلاق سکھائے ہیں ان میں یہ بات بھی داخل فرمائی ہے کہ اس کے پیچھے بھی دراصل خفیہ حسد ہے، اس کے پیچھے بھی دراصل مخفی بغض ہے۔ ورنہ اگر تمہیں اپنے بھائی سے پیار اور محبت ہو تو وہ اچھی چیز جس کو تم اچھا سمجھتے ہو اس کو ہاتھ آ جائے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور پہلے پھر اس کو خیال آیا ہے، تمہیں تو نہیں پہلے خیال آیا، اس لیے ابھی صبر کرو۔ اگر تم نے دیر کی ہے رشتہ دینے میں تو تم ذمہ دار، اپنے بھائی کے رشتے میں دخل اندازی نہ کرو۔ اگر یہ طریق چلے تو ہر وہ بچی جس کا رشتہ گھر میں آتا ہے اس کے ماں باپ یکسوئی سے اس شخص کو پیش نظر رکھ کر فیصلے کر سکتے ہیں۔ اگر یہ انتظار کریں کہ اور رشتے آئیں پھر ہم موازنہ کریں، پھر اور رشتے آئیں پھر ہم موازنہ کریں، تو یہ تو نیلامی لگ جائے گی۔ حقیقت میں اس سے معاشرہ سنورتا نہیں بلکہ بگڑ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ عادت ہو کہ انتظار کرتے رہیں کہ یہ رشتہ بھی ہاتھ میں رہے پھر اور آ جائے، وہ بھی اس حدیث کے مضمون کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ جو پیغام پر پیغام دیتا ہے وہ بھی مخالفت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے، یہاں تو لڑکی اور ایک جاندار کا معاملہ ہے، اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ باہر سے اگر قافلے آئیں تو ایک شخص جب سودا کر رہا ہے تو دوسرا جا کر اس سودے میں دخل اندازی کرے۔ فرمایا ٹھہرا کرو، انتظار کرو، جب پہلا سودا اگر ہو جائے اس کے حق میں تو بسم اللہ، ٹھیک ہے، اگر نہ ہو پھر تمہارا حق ہے کہ اپنی بات کرو۔ تو یہ وہ اخلاق حسنہ کے ایسے پہلو ہیں جن کو ہم منفی پہلو شمار کر سکتے ہیں، یعنی یہ منفی پہلو اگر موجود رہیں گے تو اخلاق حسنہ کے مثبت رنگ آپ پر نہیں چڑھ سکتے۔ بعض داغ ایسے ہوتے ہیں ان پر بعض رنگ چڑھ ہی نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان داغوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ بس اگر آپ حقیقت میں ایک دوسرے کے ساتھ للہ ہی محبت کے رشتے باندھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے
दुनियावी आम रोजमर्रा के ताल्लुकात को कम से कम इंसानियत के मयार तक तो पहुंचाएं। अगर आप पहुंचाएं और इस दौरान अपने कपड़े से वो दाग दूर करते रहें जिन पर जो अच्छे रंग कपड़े पर नहीं चढ़ने दिया करते, बल्कि हर रंग में से अपना चेहरा दिखाते हैं, जब तक आप उनको साफ नहीं कर लेंगे आप इस लायक नहीं होंगे कि उस खल के आखिर की तरबियत के दौर में दाखिल हों जिसमें मोमिनों की एक अजीम शान आला पाए की तरबियत शुरू होती है। खूनी रिश्तों के ताल्लुकात का हक अदा करने के बाद फिर वो बैरूनी दुनिया से वैसे ही ताल्लुकात बांधते हैं, फिर अदल एहसान में तब्दील होने लगता है, फिर एहसान इताए दिल कुर्बा में बदल जाता है, फिर सारी दुनिया एक ही खानदान दिखाई देने लगती है, अगरचे बज़ाहिर खून के रिश्ते नहीं होते। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर वो आला किरदार अपनाने की तौफीक बख्शे जिसकी ताकत से हमने तमाम दुनिया के किरदार को बदलना है और मोहम्मदी किरदार में तब्दील कर देना है। दो ऐलान हैं जो खुतबा सानिया से पहले मैं करना चाहता हूं। एक तो यह है कि जमात इंडोनेशिया का जलसा सालाना हो रहा है और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि उनको भी दोस्त अपनी दुआ में याद रखें। इंडोनेशिया की जमात भी बड़ी मुखलिस और फिजाई और मुश्किल हालात में भी साबित कदम है और कई पहलुओं से दुनिया की जमातों के लिए नमूना है। स्कैंडिनेवियन ममालिक की तीनों ज़ैली तंजीमों का आज मुश्तरका इज्तिमा शुरू हो रहा है और ये गालिबन स्वीडन में होगा। बरोज़ हफ्ता लजना इमाइल्ला नासरातुल अहमदिया वाशिंगटन DC के मुकामी इज्तिमात मुनक़िद हो रहे हैं। इन सब को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हर पहलू से इन इज्तिमात को बबरकत फरमाए। एक अफसोसनाक खबर है, वो है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के एक सहाबी मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब जो इंग्लिस्तान के जलसे में भी शिरकत फरमाते रहे और कसरत से लोग इनको इस वजह से मिलते रहे, नई नस्ल के लोग, कि वो ताबईन में शुमार हो जाएं और उनके पास बैठे। मैंने भी अपने बेटियों नवासों को और नवासियों को इनसे इसी नीयत से मिलाया था, तस्वीर भी खींची थी ताकि वो कह सकें कि हमने एक सहाबी को देखा, उसके हाथ से हाथ मिलाया। तो ये बरकतें बहुत ही कम रह गई हैं अब। और मोहम्मद हुसैन साहब, मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब को तो अपना एक मुकाम, एक रंग था, सबज पगड़ी वाले कहलाते थे। बचपन के ज़माने में जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के एक संदूक की या सेफ की चाबी गुम गई तो आपने चाबी बनवाने के लिए बाज़ार में भिजवाया जहाँ इनके वालिद गालिबन लोहारे का काम करते थे। तो इनको भेजा गया कि आप जाके चाबी ठीक करें या चाबी या दुरुस्त करें या खोल दें ताला, जो भी शक्ल थी। तो ये वाक़या उनको खूब अच्छी तरह याद था और सबज पगड़ी वाले मशहूर थे, हर जगह मुबल्लिग के तौर पर जहाँ फिरते थे हर दिलअजीज होते थे। गैर जो उलमा इनसे बहुत घबराते थे क्योंकि अल्लाह के फजल से इनको इस्तदलाल की भी बड़ी ताकत नसीब थी और तबीयत में मज़ाह भी था। जहाँ मौका महल का तकाजा हो वहाँ मज़ाह मिलाकर साथ अपने दलील को बड़ी ताकत अदा कर दिया करते थे। तो कल इतला मिली है कि आप विशाल पा गए हैं, अपने मौला हकीका के हजूर हाजिर, अफीकी के हजूर हाजिर हो चुके हैं। इनके रिश्तेदार काफ़ी दुनिया में खुदा के फल से फैले हुए हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से इस ख़ानदान को बहुत बरकत मिली है, सब दुनिया में फैल गए हैं। मेरा ख्याल है 135-36 कितनी, हाँ, इस वक्त विसाल के वक्त तक ये एक जोड़ा 136 बन चुका था। तो अल्लाह के फजल से इस तरह सहाबा की औलाद को भी बड़ी बरकत मिली है। दूसरे एक बुजुर्ग सैयद गुलाम इब्राहिम साहब सदर जमात अहमदिया केंद्रापाड़ा उड़ीसा 83 साल की उम्र में वफात पा गए। कादियान में पहली बार इनसे मुलाकात हुई थी और बहुत मैं इनसे मुतासर हुआ था। बहुत बुजुर्ग साहबगो और बहुत ही बावफा इंसान थे।
ٹونگڑا کی جماعت میں شدید مخالفت کے دوران بھی صابر قدم رہے، اس کے ارد گرد کے علاقے میں بھی، اور احمدیت کے لیے ایک ننگی تلوار رہے ہمیشہ۔ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ ان کے وصال کے دن قریب آ رہے ہیں، عمر بھی زیادہ تھی اور صحت بھی کافی گر گئی تھی، تو وہیں مجھ سے انہوں نے وعدہ لیا کہ میرا نماز جنازہ آپ نے ضرور پڑھانا ہے، اور پھر ہر خط میں یاد دلایا کرتے تھے کہ وہ میرا وعدہ نہیں بھولنا۔ میں ان کو تسلی کا خط جواب دیا کرتا تھا، خدا کرے آپ کو لمبی صحت ملے، مگر کہتے تھے کہ نہیں، آپ نے یہ وعدہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ میری نماز جنازہ پڑھیں۔ اس لیے آج کی نماز جنازہ میں ان کو بھی شامل کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کچھ نام ہیں جو جن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جوئی ظفر صاحب ہالینڈ والے اور دوسرے سب آپ نے بتا دیا تفصیل سے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ تو نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد دوست صف بندی کر لیں، پھر انشاءاللہ نماز جنازہ غائب پڑھائی جائے گی۔